بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن دلائل و براہین کے ساتھ سربلندی عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں سورہ انعام کی یہ آیات شاہد عدل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر دیکھو، جب ایسا ہوا کہ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا، یہ میرا پروردگار ہے کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا، نہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں، یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اے میری قوم، تم جو کچھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ آسمان و زمین کی بنانے والی ہے، اور جس کے حکم و قانون پر تمام آسمانی اور ارضی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے رد و قد کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں رد و قد کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ حق دکھا دی ہے۔ جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور دیکھو، میں ان ہستیوں سے کیوں کر ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لیے اس نے کوئی سند و دلیل تم پر نہیں اتاری۔ بتلاؤ، ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی؟ اگر علم و بصیرت رکھتے ہو، جن لوگوں نے اللہ کو مانا اور اپنے ماننے کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور دیکھو، یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے ہیں اسے علم و دلیل کا عرفان دے کر بلند کر دیتے ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس بارے میں کلی اتفاق کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کواکب پرستی نہیں کی اور ان کی تمام زندگی شرک کی تلوثیات سے پاک ہے، سورہ انعام کی مستورہ بالا آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیا ہے
وہ ان اقوال میں سے ایک قول کے مطابق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو قوم کی کواکب پرستی کی رد میں اس کو لاجواب کرنے کے لیے تھی، اس لیے کہ جب دو فریق کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو احقاق حق کے لیے مناظرانہ دلائل میں سے دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں سے کام نہ لیا جائے، بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلے میں لاجواب ہو جائے اور اس کی دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اس کے سامنے بند ہو جائیں۔ اب اگر اس میں سلامت روی باقی ہے اور اس کے قلب میں قبول حق کی گنجائش ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ بے دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تب اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور اصلی اور حقیقی بات نکھر کر صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ کا مشن منطقی صغرا کبرا پر قائم نہ تھا، بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا طرۂ امتیاز تھا۔ اس لیے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کہلانے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ ربوبیت صرف اسی کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی اور سماوی سفلی اور علوی کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین دلیل کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ زچ ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی، مگر اس کے ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حق ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا اور ان کے ادائے فرض کی حد یہیں تک تھی، کیونکہ دل چیر کر حق کو اس میں اتار دینا ان کی طاقت سے باہر تھا۔